وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم اردو کی ایک اہم مثنوی قطب مشتری کے سلسلے میں بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ملا وجی کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں۔ دوستوں، ملا وجی دکن کے ایک مشہور شاعر ہیں۔ یہ گولکنڈہ کے علاقے میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کا مکمل نام ملا اسد اللہ وجی ہے۔ کہیں وجی تخلص کرتے ہیں، کہیں وجی ہی تخلص کرتے ہیں، تو الگ الگ جگہ پہ وہ الگ الگ تخلص اختیار کرتے ہیں۔ کہیں اسد بھی تخلص اختیار کیا انہوں نے۔ ملا وجی کی شاعری میں استاد کون ہیں، اس سلسلے میں کوئی پختہ بات تو پتہ نہیں چلتی ہے، لیکن جو بھی باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ شاعری میں وہ استاد اپنا روح الامین کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ اب روح الامین فرشتہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، جبریل امین کا جو لقب ہے روح الامین، یا کوئی انسان بھی کوئی ہو بھی سکتے ہیں ان کے زمانے میں روح الامین نام کے، لیکن تحقیق سے یہ بات ابھی تک نہیں کی جا سکتی، یہ بات یقینی طور پہ نہیں کہی جا سکتی ہے کہ روح الامین کوئی شخص تھے ان کے زمانے میں۔ دوستوں، ملا وجی محمد قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ ملک الشعراء کا خطاب ملا ہوا تھا۔ ان کی وفات 1071 ہجری مطابق 1659 عیسوی کے آس پاس ان کی وفات ہوتی ہے۔ 1070 ہجری مطابق 1659 عیسوی کے آس پاس ان کی وفات ہوتی ہے۔ پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے، البتہ جو باتیں معلوم چلی ہیں وہ یہ کہ ان کی پیدائش 963 ہجری مطابق 1566 عیسوی 963 ہجری مطابق 1566 عیسوی پیدائش، اور وفات ان کی جو تاریخ ہے، تاریخ وفات وہ 1070 ہجری مطابق 1659 عیسوی ہے، گولکنڈہ میں، گولکنڈہ کے علاقے میں ان کی پیدائش بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی۔ اب ان کی تصانیف میں دو تصنیفات جو ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی ان کی تصنیف جو ہے وہ قطب مشتری ہے، جو مثنوی ہے، اردو کی ابتدائی اہم مثنویوں میں سے ایک مثنوی ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ دکن کا اعلیٰ نمود، دکن کی مثنویوں میں جو بھی مثنویات دکن میں لکھی گئی ان میں ایک اعلیٰ شاہکار کا درجہ اسے حاصل ہے۔ دوستوں، قطب مشتری کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ ملا وجی نے یہ کتاب، یہ مثنوی صرف 12 دنوں میں تصنیف کی۔ یہ مثنوی ملا وجی نے محمد قلی قطب شاہ کے اشارے پر لکھی۔ اس میں ملا وجی نے محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی، جسے انہوں نے اس مثنوی میں مشتری کا نام دیا ہے اور بنگالہ شاعری کی شہزادی بتایا ہے، اس کی عشق کی داستان بیان کی ہے۔ دوستوں، قطب مشتری کی تصنیف 1018 ہجری مطابق 1609 عیسوی میں ہوئی۔ قطب مشتری کی تصنیف 1018 ہجری مطابق 1609 عیسوی میں ہوئی۔ یاد رکھیے گا دوستوں، قطب مشتری کی تصنیف 1018 ہجری مطابق 1609 عیسوی میں ہوئی۔ قطب مشتری صرف 12 دنوں میں تصنیف کی گئی۔ قطب مشتری میں محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی یعنی مشتری کی عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اب قطب مشتری کی سب سے قطب مشتری کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اس کے کرداروں پر روشنی ڈال دینا چاہتا ہوں۔ قطب مشتری میں جو مرکزی کردار ہے وہ محمد قلی قطب شاہ اور مشتری ہے۔ سب سے فعال کردار جو ہے قطب مشتری کا وہ عطارد ہے۔ قطب مشتری کا سب سے فعال کردار عطارد ہے، اور قطب مشتری میں محبت و قربانی کا طے کر اگر کوئی کردار ہے تو وہ مہتاب پری ہے، مہتاب پری۔ دوستوں، قطب مشتری میں سوال یہ بھی آ سکتا ہے قطب مشتری میں کون ایسا کردار ہے جو مصور ہوتا ہے، تو وہ عطارد ہے۔ عطارد فن مصوری میں اسے کمال حاصل ہوتا ہے۔ دوستوں، اب اس کی کہانی پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اس کا اختصارہ گزارا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ابراہیم قلی قطب شاہ دکن کے بادشاہ ہوتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی ان کو، وہ بہت زیادہ منت و سماجت کرتے ہیں، جس کے بعد محمد قلی قطب شاہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ جب جوان ہوتے ہیں، علم ادب اور ہنر سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کی شہرت ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ ایک دن وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور خواب میں
ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس پر وہ عاشق ہو جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے وہ روتے رہتے ہیں, کھانا پینا سب چھوڑ دیتے ہیں. والدین کو خبر ہوتی ہے, والدین ان سے پوچھتے ہیں, بہت پوچھنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ خواب میں ایک لڑکی کو دیکھیں جس پر وہ عاشق ہیں اور جس سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, جس سے وہ ملنا چاہتے ہیں, جس سے وہ پانا چاہتے ہیں. والدین عطارد کو بلاتے ہیں. عطارد ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو فن مصوری میں بھی ماہر ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کی سیر کیے ہوئے ہوتا ہے. عطارد سے ساری باتیں کہی جاتی ہیں. عطارد کہتا ہے کہ ابھی دنیا میں سب سے خوبصورت لڑکی جو ہے وہ بنگالہ کی شہزادی مشتری ہے اور اس کی تصویر میرے پاس ہے. اور وہ جاتا ہے, تصویر لے کے آتا ہے, اور جب محمد قلی قطب شاہ کو تصویر دکھائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہی لڑکی, اسی لڑکی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ اور مشتری عطارد یہ دونوں مشتری کی تلاش میں سوداگر کے بھیس میں نکلتے ہیں. راستے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں. ایک جگہ ایک دیو کا علاقہ ملتا ہے جہاں ان کو مرزیق خان نام کا ایک شخص ملتا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیو کا علاقہ ہے اور دیو نے اسے قید کر لیا ہے, اور جو بھی شخص ادھر آتا ہے اسے وہ قید کر لیتا ہے. محمد قلی قطب شاہ اس دیو کو مارتے ہیں, آیت الکرسی کا انحصار کرتے ہیں اور پھر اس تلوار سے اس کا قتل کر دیتے ہیں. مرزیق کو لے کے چلتے ہیں. مرزیق سے پتہ چلتا ہے کہ مرزیق جو ہے یہ بنگالہ کی شہزادی مشتری کی بہن زہرہ کا طلبگار ہے. یہ زہرہ جو ہوتی ہے, یہ زہرہ کی جو آواز ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے, بہت ہی اچھی ہوتی ہے. لحن داؤدی کی مثل اس کی آواز ہوتی ہے. مرزیق اور محمد قلی قطب شاہ عطارد یہ تینوں چلتے ہیں. راستے میں ایک گلستان ملتا ہے, ایک علاقہ ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے قطع گلستان. وہ پریوں کا علاقہ ہوتا ہے. وہاں ماتا پری ملتی ہے جو محمد قلی قطب شاہ پر ریختہ ہو جاتی ہے. محمد قلی قطب شاہ کو وہ اپنے محل میں مہمان کرتی ہے. عطارد ان سے اجازت لے کر بنگالہ شہر چلا جاتا ہے, جہاں جا کر وہ ایک مشتری کے محل کے قریب ہی مصوری کرنے لگتا ہے. اس کی شہرت مشتری تک پہنچتی ہے. مشتری اسے اپنے گھر میں بلاتی ہے, اپنے محل کو سجانے کا حکم دیتی ہے. وہ اس کے محل کو سجاتا ہے, سنوارتا ہے. اور ایک جگہ محمد قلی قطب شاہ کی بہت اچھی تصویر بنا دیتا ہے. جب مشتری اس محل کو دیکھتی ہے تو بہت اس کی نقاشی سے, اس کی مصوری سے بہت خوش ہوتی ہے. اور جب اس تصویر کو وہ دیکھتی ہے تو وہ بہت متاثر ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ تصویر کس شخص کی ہے. تو عطارد بتاتا ہے کہ یہ محمد قلی قطب شاہ ہیں جو دکن کے شہزادے ہیں. تو مشتری کہتی ہے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں, انہیں دیکھنا چاہتی ہوں. عطارد بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں انہیں بلواتا ہوں, اور عطارد خبر بھیجتا ہے محمد قلی قطب شاہ کو. ادھر محمد قلی قطب شاہ جب یہاں ماتا پری کے مہمان ہوتے ہیں تو ماتا پری کو پتہ چلتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ نے دیو کو مار دیا ہے. تو ماتا پری خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں آزاد ہوتی. پھر اس کی خوشی میں وہاں جشن منایا جاتا ہے. ماتا پری محمد قلی قطب شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے, لیکن محمد قلی قطب شاہ کہتے ہیں کہ میں مشتری کا طلبگار ہوں اور اسی کی تلاش میں نکلا ہوں, اس لیے میں آپ کی محبت کو قبول نہیں کر سکتا ہوں. وہ اس کی محبت کو قبول نہیں کرتے ہیں, ٹھکرا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ماتا پری ان سے بڑا فروختہ نہیں ہوتی ہے, ان سے ناراض نہیں ہوتی ہے, اور جب وہ رخصت چاہتے ہیں تو انہیں رخصت کرتی ہے اور ایک انہیں تحفہ دیتی ہے, ایک سواری دیتی ہے تحفے میں, جو سواری برق رفتار ہوتی ہے, جس پہ سوار ہو کر محمد قلی قطب شاہ اور مرزیق دونوں بنگالہ شہر پہنچتے ہیں. پھر وہاں مشتری اور محمد قلی قطب شاہ دونوں مل جاتے ہیں. ادھر زہرہ اور مرزیق مل جاتے ہیں. محمد قلی قطب شاہ اور مشتری دونوں مل کے مرزیق اور زہرہ کی شادی کرا دیتے ہیں اور ان دونوں کو بنگالہ دیش کی حکومت ان دونوں کو سپرد کر دیتے ہیں. اور پھر محمد قلی قطب شاہ مشتری کو لے کر دکن چلے جاتے ہیں. یہاں ابراہیم قلی قطب شاہ بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کی شادی کرا دیتے ہیں اور یہ دونوں مل جاتے ہیں, اور پھر دکن کی حکومت بھی محمد قلی قطب شاہ کی سپرد کر دی جاتی ہے. یہ پوری کہانی ہے. اس کہانی میں وہی ہے مافوق فطرت عناصر اس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں جو عمومی طور پر دوسری مصنوعیوں میں ملتے ہیں ہمیں. یہاں بھی دیو ہے, یہاں بھی پریاں ہیں, یہاں بھی عقل سے ماورا چیزیں ہیں.
لیکن دوستوں یہ اردو کی ابتدائی مثنویوں سے اہم مثنوی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس مثنوی میں کس طرح کا سوال آ سکتا ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ مثنوی کی اس مثنوی کے بارے میں کیا کیا سوال آبجیکٹیو آ سکتا ہے۔ وہ یہ اس مثنوی کی تصنیف کب ہوئی۔ دوستوں اس مثنوی کی تصنیف 1018 ہجری مطابق 1609 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1018 ہجری مطابق 1609 عیسوی میں ہوئی اس کی تصنیف۔ کتب مشتری کی تصنیف 1018 ہجری مطابق 1609 عیسوی میں ہوئی۔ دوسری بات، کتب مشتری کتنے دنوں میں لکھی گئی؟ دوستوں کتب مشتری صرف 12 دنوں میں لکھی گئی۔ کتب مشتری صرف 12 دنوں میں لکھی گئی۔ دوستوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اردو کی ایک ہی مثنوی ایسی ہے جو صرف 12 دنوں میں لکھی گئی ہے، وہ کتب مشتری ہے۔ دوسری، کتب مشتری کے مرکزی کردار کون کون ہیں؟ تو کتب مشتری کے مرکزی کردار محمد قلی بخش اور مشتری ہیں۔ کتب مشتری میں سب سے فعال کردار کون ہے؟ تو عطارد ہے۔ کتب مشتری میں محبت اور قربانی کا پیکر کون ہے؟ تو مہتاب پری ہے۔ کتب مشتری میں کون ایسا کردار ہے جو مصور ہوتا ہے؟ تو وہ عطارد ہے۔ اب کتب مشتری کی ایک اہم خصوصیت جو اکثر الزام میں پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کون ایسی مثنوی ہے جس میں در تعریف شعر گوید کے نام عنوان سے ایک باب رکھا گیا ہے۔ تو وہ مثنوی کتب مشتری ہے جس کی ابتدا میں ملا وجی نے در تعریف شعر گوید کے عنوان سے ایک باب رکھا ہے، ایک نظم لکھی انہوں نے جس میں انہوں نے اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ باتیں بہت زیادہ ہوں وہ اچھی نہیں ہیں، باتیں مختصر ہوں، جامع ہوں، زبان سلیس ہو، عام فہم ہو۔ کہتے ہیں کہ جو یک بیت بولے تو سلیس، بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس، یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایک بات بولتے ہیں تو اگر وہ سلیس ہے، عام فہم ہے، تو وہ بات اس بات سے بہتر ہے کہ آپ 2500 بات بولیں۔ تو بہت زیادہ بات بولنے سے بہتر ہے کہ مختصر بات بولیں اور پرمعنی بات بولیں۔ دوستوں اس کی کچھ اشعار ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جسے آپ نوٹس کر سکتے ہیں ایگزام میں، اس سے آپ کو اسلوب سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یاد رکھیے گا ملا وجی کا جو اسلوب ہے وہ عموماً طور پر یہ ہے کہ وہ سوں استعمال کرتے ہیں، سے، سوں، کوں، سوں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک شعر ان کا ہے، تیرا ہور میرا سو یک حال ہے، تیرا ہور میرا سو یک حال ہے، دو مچھلیاں بیچاریاں کو یک جال ہیں، دو مچھلیاں بیچاریاں کو یک جال ہیں۔ دیکھیے بیچاریاں کو یک جال ہیں، تو کوں میں نون غنہ آیا، بیچاریاں میں نون غنہ آیا۔ یہ دکن کی زبان کی خصوصیت ہے کہ نون غنہ وہ لوگ وہاں نون غنہ عمومی طور پر الفاظ میں آ ہی جاتے ہیں، اور اس زبان میں چونکہ قدیم بولی ہے تو آئیں گے ہی۔ تو ملا وجی کی اسلوب بھی اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ ملا وجی کے اشعار جو ہیں عمومی طور پر جو ہوں گے اس میں کوں، سوں، یہ سب نون غنہ آئے گا، سیں کی جگہ سوں، سوں کے، کوں اس طرح آتا ہے۔ تو تیرا ہور میرا سو یک حال ہے، دو مچھلیاں بیچاریاں کو یک جال ہیں۔ اسی طرح ایک شعر ہے کہ اگر خوب محبوب جوں سو رہے، اگر خوب محبوب جوں سو رہے سمارے تو نور علی نور ہے، سمارے تو نور علی نور ہے۔ اگر خوب محبوب جوں سو رہے، اگر خوب محبوب جوں سو رہے، سمارے تو نور علی نور ہے۔ تو نور علی نور ایک محاورہ ہے، نور علی نور، اس کو انہوں نے اپنے شعر میں استعمال کر دیا۔ تو اسی پتہ چلتا ہے کہ ملا وجی اپنے اشعار میں اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں خوب۔ اس کے علاوہ بہت سارے اشعار ہیں جو مختلف جگہ ایگزام میں آتے رہتے ہیں، لیکن میں یہاں پر موٹا موٹی آپ کو اسلوب سمجھانے کے لیے دو شعر پڑھ دیا ہوں تاکہ آپ کو اسلوب سمجھ میں آ جائے کہ ملا وجی کا اسلوب ان کا انداز بیان کیا ہے،
تاکہ آپ کو ضروری نہیں کہ ہم آپ سے جو 10 شعر شیئر کر دیں، ضروری نہیں کہ وہ آ ہی جائے. ضروری یہ ہے کہ آپ اگر اسلوب سمجھ گئے تو پھر وہاں کسی طرح کا کوئی شعر، پوری قطب مشتری سے کوئی بھی شعر دے دیا جائے گا، 2 4 شعر اگر کہیں سے اٹھا کر دے دیا جاتا ہے تو آپ اتنا تو سمجھ ہی جائیں گے کہ یہ شعر کس کتاب سے لیا گیا ہے اور کس کا ہے وہ، اس کے اسلوب سے اور دوسرے کہانی سے. تو یہاں جو دیکھیے، تیرا ہو میرا سو یک حال ہے، جو دو مچھلیاں بیچاریاں کو یک جال ہیں. یہ شعر کا مطلب ہوا کہ میرا اور آپ کا حال ایک ہی جیسا ہے، اور ہم دونوں کی مثال 2 مچھلیوں جیسی ہیں جو ایک جال میں پھنسی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ شعر اس وقت ملا وجی کہتے ہیں جب محمد قطب شاہ کو پتہ چلتا ہے کہ مریخ جو ہے وہ مشتری کی بہن زہرہ کا طلبگار ہے اور وہ بھی اسی کی تلاش میں نکلا ہے. تب وہ اس سے کہتے ہیں میرا اور آپ کا دونوں کا ایک ہی حال ہے، دونوں ایک ہی مچھلی، ایک ہی جال کی میں پھنسی ہوئی مچھلیاں ہیں. دوستوں، ملا وجی کے بارے میں بھی میں نے روشنی ڈالی تھی. کل یہ قطب مشتری کب لکھی گئی اس پر بھی میں نے اختصار کے ساتھ روشنی ڈال دیا اور اس کے اسلوب کو بھی سمجھانے کی کوشش کیا. امید ہے کہ آپ کو یہ بات، یہ میری قطب مشتری کے سلسلے میں جو بھی باتیں اہم ہو سکتی ہیں وہ آپ تک پہنچ گئی ہوں گی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ کو وقت پر پہنچ جائے. اللہ حافظ.